لاہور ہائی کورٹ کا بڑا سخت حکم جاری ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو 72 گھنٹوں میں متبادل جگہ دیں۔ متبادل جگہ نہیں دیتے تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت جلسہ نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت مانگ لی ہے۔ اگر وہ تحریک انصاف کو متبادل جگہ نہیں دیتے تو کیا نون لیگ کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی؟ خبریں گردش کرتی رہیں کہ مریم نواز کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر، ان کی اہلیہ سے طلاق ہو گئی، جس پہ جنید صفدر نے اپنی آئی ڈی سے ایک انسٹاگرام پہ جو تھی سٹوری چلائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے اور فیملی میٹر میں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ میڈیا زیادہ انوالو ہو۔ کیا آج واقعی میں تحریک انصاف جو ہے ریلی کی صورت میں پریس کلب کے باہر جو احتجاجی مظاہرہ کریں گے یا فلسطین کے حق میں ریلی نکالیں گے تو اتنی عوام آ سکتی جیسے عمران خان کے ساتھ چلتی تھی؟ میرے خیال سے تو تحریک انصاف کے ساتھ اب اتنے لوگ منسلک نہیں رہے جیسے 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا، جو واقعات ہوئے تھے۔ 21 تاریخ کو میاں نواز شریف کا استقبال کس طرح کیا جائے گا، اس کا بھی لائے عمل طے کیا جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا سخت حکم جاری ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کے لیے متبادل جگہ دیں اور 72 گھنٹوں میں متبادل جگہ دیں۔ اگر 72 گھنٹوں میں آپ متبادل جگہ نہیں دیتے تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت جلسہ نہیں کرے گی۔ بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون نے مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت مانگ لی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو 72 گھنٹوں میں جلسہ کرنے کی متبادل جگہ چاہیے اور اگر نہیں ہوگی تو کوئی سیاسی جماعت جلسہ نہیں کرے گی، لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ دوسری جانب مینار پاکستان میں نون لیگ نے جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگ لی ہے۔ تو مطلب کہ دونوں ایک وقت میں انتظامیہ کے پاس ہے، ایک طرف تحریک انصاف، ایک طرف نون لیگ۔ اگر وہ تحریک انصاف کو متبادل جگہ نہیں دیتے تو کیا نون لیگ کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری جانب رات خبریں گردش کرتی رہیں کہ مریم نواز کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر، ان کی اہلیہ سے طلاق ہو گئی، جس پہ جنید صفدر نے اپنی آئی ڈی سے ایک انسٹاگرام پہ جو تھی سٹوری چلائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے اور فیملی میٹر میں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ میڈیا زیادہ انوالو ہو، اور میرے خیال سے ہمارے میڈیا کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک گھریلو معاملہ ہوتا ہے، کسی بھی گھر میں اختلافات اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں بھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام میں جب طلاق کی گنجائش ہے تو میرے خیال سے یہ معاملات اپ ڈاؤن ہر گھر کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی کی بھی پگڑی کو نہیں اچھالنا چاہیے، چاہے جنید صفدر ہوں یا چاہے کوئی اور ہو۔ لازمی نہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے کوئی رہنما کے صاحبزادے ہیں تو میں اس لیے یہ بات بولوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ہو تو ہمیں کسی کی بھی پگڑی اس طرح سے نہیں اچھالنی چاہیے، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے کہہ دیا طلاق ہو گئی اور یہ ہمارا فیملی میٹر تھا تو میڈیا کو بھی چاہیے یہ۔ اب وہاں پر دوسری جانب اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جلسہ کہاں پہ ہوگا نون لیگ کا، اور کیا تحریک انصاف کو واقعی میں اجازت ملتی ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تحریک انصاف کا ون مین شو ہے، کیا آج واقعی میں تحریک انصاف جو ہے ریلی کی صورت میں پریس کلب کے باہر جو احتجاجی مظاہرہ کریں گے یا فلسطین کے حق میں ریلی نکالیں گے تو اتنی عوام آ سکتی جیسے عمران خان کے ساتھ چلتی تھی؟ میرے خیال سے تو تحریک انصاف کے ساتھ اب اتنے لوگ منسلک نہیں رہے جیسے 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا، جو واقعات ہوئے تھے۔ لوگ تحریک انصاف سے بکھرتے چلے گئے، ٹوٹتے چلے گئے، لوگوں نے دوریاں اختیار کر لیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ سانحہ 9 مئی اور جس طرح سے انہوں نے کیا تھا وہ تمام تر صورتحال پورے پاکستان نے دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی کہ کس طرح وہ ہوا۔ اب اصل چیز دیکھنی ہے، صرف جلسوں کا جو ہے وہ کمپیریزن کرنا ہے۔ جس طرح مریم نواز کا شاہدرہ میں جلسہ ہوا، ایک تنگ گلی میں جلسہ تھا، کوئی بہتر آپ اس کو جلسہ نہیں کہہ سکتے، وہ ایک کارنر میٹنگ ٹائپ، علاقائی میٹنگ ٹائپ تھی، نہ کوئی اتنی اعلیٰ قیادت تھی، چند رہنما تھے اور مریم نواز صاحبہ تھی۔ اس کی برعکس جب ہم نے دیکھا ٹھوکر نیاز بیگ والا جو جلسہ تھا وہ بڑا وسیع کیا گیا، اس کے انتظامات، اس جلسے کی تیاریاں، اور واقعی پتہ لگ رہا تھا کہ ایک جماعت اپنا سیاسی جلسہ ہے پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ ایک جماعت کے کسی قائد کی بیٹی یا کوئی بڑی رہنما اس جلسے میں شریک ہونے جائیں گی۔ وہ جلسے کا امپیکٹ، یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں جو اس کو تصویر دکھائی گئی نا جلسے کی، وہ بڑی خوبصورت تھی اور واقعی لگ رہا تھا کہ وہ ایک جلسہ ہے۔ اب آنے والے جلسے پہلے تو ڈیلے کر دیے گئے تھے کہ نون لیگ کوئی کارنر میٹنگ، کوئی جلسہ نہیں کرے گی، اور اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، دوبارہ سے متوقع کیا جا رہا ہے کہ کچھ جو ہیں جگہوں پر جلسے کیے جائیں گے
جس میں مریم نواز صاحبہ جائیں گی اور کچھ کارنر میٹنگز بھی رکھی جائیں گی جس میں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت جائے گی، اور 21 تاریخ کو میاں نواز شریف کا استقبال کس طرح کیا جائے گا اس کا بھی لائے عمل طے کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اب اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔